بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 30۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح حصہ 8، توضیح کتاب میں مصنف کا منہج۔ توضیح کا خطبہ چل رہا تھا اور اس میں آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کتاب میں ان کے پیش نظر کون سی باتیں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعة سعد جده وأنجح جده يقول لما وفقني الله بتأليف تنقيح الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته معرضا عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغير إتناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب۔ حمد و صلات کے بعد بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ پکڑتا ہے سب سے زیادہ قوی ذریعے کے ساتھ، عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کہتا ہے سعید جدہ انجح جدہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی جو نصیب ہے، اس کا جو نصیب ہے وہ نیک بخت ہو اور اس کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو۔ وہ کہتا ہے لما وفقنی اللہ بتالیف تنقیح الاصول، جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو توفیق دی تنقیح الاصول کتاب لکھنے کی، اردت تو میں نے چاہا ان اشرح مشکلاتی ہی کہ میں اس کے مشکلات کی شرح کروں، و افتح مغلقاتی اور اس کے مغلق مضامین کو کھولوں، اعراض کروں ان مواضع کی، ان جگہوں کی شرح سے جن مواضع کو اگر کوئی بغیر تفصیل کے حل نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں دیکھنا اور اس کتاب میں کو پڑھنا حلال نہیں ہے۔ بہرحال اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا نام ذکر کیا عبید اللہ بن مسعود ابن تاج الشریعہ، اور اللہ تبارک کو اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب کو نیک بخت بنائے اور ان کی کوشش کو کامیاب بنائے۔ کہتے جب میں نے کتاب لکھی تنقیح الاصول، یہ اصول بزدوی کی کتاب کو منقح کیا اور اس توضیح کا جو متن ہے وہ لکھ لیا، تو اس چونکہ مشکل کتاب تھی تو پھر میں نے چاہا کہ میں اس کے مشکل مضامین کی شرح کروں اور اس کے مغلق مضامین کو کھول دوں۔ البتہ اس شرح میں اور اس مغلق مضامین کو کھولنے میں ان مضامین کو سے میں تعرض نہیں کروں گا جو بہت آسان ہے، جو مواضع آسان ہیں میں اس سے اعراض کروں گا، اس کی تشریح نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ان مواضع کی کوئی خود اثر نو تشریح نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تو میری کتاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بہت عمدہ بات کی ہے۔ ظاہر ہے توضیح جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اصول فقہ میں ماہر ہو، اس سے پہلے کتابیں دیکھی ہو، تو جس نے اس سے پہلے بہت ساری کتابیں دیکھی ہوتی ہیں، مثلا اصول فقہ میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے آسان اصول فقہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اصول الشاشی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نور الانوار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حسامی پڑھتے ہیں، پھر اصول فقہ کے جو مضامین ہیں وہ دیگر کتابوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہر بات کی تشریح کرے تو اسے کتاب لمبی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کتاب میں علامہ صدر الشریعہ نے ان مقامات کی شرح کی ہے جس کی ضرورت تھی، اور جو مغلق مضامین تھے اور جو آسان تھے وہ قاری کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود اس کو حل کر سکتا ہے، اور اگر وہ قاری ایسا ہے کہ وہ خود حل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تو یہ کتاب ہے بھی نہیں، یہ کتاب وہ پڑھے ہی نہیں۔ یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی۔ اس پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں تو وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ قولہ سعید جدہ فیہ اہام اذ الجد البخت و ابو الاب، قولہ وفقنی اللہ التوفیق جعل الاسباب متوافقة ويعدى باللام
وتعديته بالباء تسامح أو تضمين لمعنى التشريف والمصنف كثيرا ما يتسامح في صلات الأفعال ميلا منه إلى جانب المعنى. مصنف کا قول سعید جدہ، اس میں صنعت ایہام ہے، کیونکہ جد کا جو لفظ ہے یہ بخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ابو الاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال مصنف نے تفتازین رحمۃ اللہ فرماتے کہ مصنف نے اس لفظ میں بھی بہت نقطے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس میں دو معنوں کا احتمال ہے. جد سے مراد نصیب بھی ہے اور جد سے مراد دادا بھی ہے. تو یہاں دادا کا ذکر بھی ہے. تاج الشریعہ جو عبید اللہ بن مسعود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے اور انہوں نے ان کی بہت تربیت کی تھی، تو وہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دادا کو نیک بخت کرے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب کو نیک بخت کرے، تو اس میں یہ صنعت بھی آ گیا. ایہام کے بارے میں ہم کہتے ہیں، یہ تعریفات للجرجانی سے نقل کیا ہے. الایہام، اور اس کو تخیل بھی کہتے ہیں. ان یذکر لفظ له معنیان قریب وغریب فاذا سمعه الانسان سبق الى فهمه القریب ومراد المتکلم الغریب واکثر المتشابہات من هذا الجنس ومنه قوله تعالی والسماوات مطویات بیمینہ. ایہام اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریبی معنی اور ایک منفرد معنی اور غریب معنی. جب کوئی اس کو سن لے تو اس کے ذہن میں وہ قریب والا معنی آئے گا، جبکہ متکلم کا جو معنی ہوتا ہے وہ جو دور والا معنی ہے وہ مراد ہے. تو یہاں بھی سعید جدہ ذکر کیا ہے، تو جد سے مراد دادا یہ قریب والا معنی ہے، اور جد سے مراد کوشش یہ نصیب یہ دور والا معنی ہے، تو یہاں نصیب والا معنی مراد لیا ہے. علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو قرآن مجید میں متشابہات ہے وہ اس جنس کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کا قریبی معنی جو ذہن میں آتا ہے، جو جلدی ذہن میں آتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بعید والا معنی مراد ہوتا ہے. جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے والسماوات مطویات بیمینہ. اب بیمینہ سے مراد یہاں دایاں ہاتھ مراد ہے، تو بظاہر تو اس سے دایاں ہاتھ مراد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمینہ سے مراد یہ والا مراد نہیں لیا ہے، بلکہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبض قدرت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، یہ والا معنی مراد ہے. آگے علامہ تفتازین رحمۃ اللہ فرماتے کہ مصنف کا یہ قول لما وفقنی اللہ تعالی بتالیف تنقیح الاصول، تو اس میں وفق توفیق کا لفظ استعمال ہوئے، توفیق کی تعریف انہوں نے کی ہے. التوفیق جعل الاسباب متوافقتا، کہ اسباب کا موافق ہونا، اس کو توفیق کہتے ہیں. ایک انسان کو وسائل مہیا ہو اور اس کے پاس اسباب مہیا ہو تو اس کو توفیق کہتے ہیں. عام طور پر توفیق کا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے پکڑ کر ایک کام پہ لگا دے، تو اصولی طور پر یہ توفیق نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب دی ہیں، تو آپ ہمت کر کے حج کرے یا زکوٰۃ ادا کرے یا نماز وغیرہ ادا کرے، تو اس کو توفیق کہتے ہیں. تو توفیق کہتے ہیں اسباب کا موافق ہونا. یہاں تو یہ ذکر نہیں کیا، لیکن عام طور پر توفیق کی تعریف میں یہ ذکر کیا جاتا ہے جعل الاسباب متوافقتا نحو الخیر، خیر کے کاموں میں اسباب کا مہیا ہونا. اس لیے توفیق کا لفظ جو ہے برے کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ایک تو انہوں نے توفیق کی تعریف کی. علامہ تفتازین رحمۃ اللہ. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ توفیق کا جو صلہ آتا ہے اور یہ متعدی ہوتا ہے لام کے ذریعے سے، با کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتا، لیکن با کے ساتھ اس کا متعدی کرنا یا تسامح ہوتا ہے اور یا تضمیناً ہوتا ہے کہ تشریف کے معنی کو یہ متضمن ہو. اور آگے علامہ تفتازین رحمۃ اللہ مصنف کے بارے میں ایک ان کی عادت بیان فرما رہے کہ مصنف اکثر افعال کے صلوں میں تسامح سے کام لیتے ہیں، اور ان کا یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ معنی کی جانب کا وہ خیال رکھتے ہیں، معنی کی جانب کو دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ صلوں کو تبدیل کرتے ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی فعل ہوتا ہے تو وہ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صلے کی تبدیلی کے ساتھ اس کا معنی بدل جاتا ہے.
جیسے قضا لہو اور قضا علیہ. اب قضا لہو کا معنی اس کے لیے اس نے فیصلہ کیا، اس کے حق میں فیصلہ کیا، اور قضا علیہ اس کے خلاف فیصلہ کیا. تو اس قسم کے معنی صلوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے صلوں میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ. اور صلوں میں جو یعنی یہ غلطی انسان کرتا ہے اس وجہ سے کرتا ہے کہ جس زبان میں انسان گفتگو کرتا ہے وہ اس کی اپنی زبان نہ ہو. تو مثلا عربی زبان ہے تو عربی زبان کے اپنے صلے ہوتے ہیں، اس طرح اردو زبان ہے اس کے اپنے صلے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صلے جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس میں فرق آ جاتا ہے، تو فرق کی جگہ میں انسان پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. جیسے مثلا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں. اب فارغ ہونا یہ فعل ہے، اور فلاں مدرسے سے یہ سے من یہ اس کا صلہ ہے. لیکن اگر ہم عربی میں دیکھیں تو عربی میں جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے الخریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے فاضل کے لیے، لیکن خریج من مدرسۃ فلاں یہ نہیں استعمال ہوگا، بلکہ خریج فی مدرسۃ کذا. وہ عرب لوگ یہاں فی کا استعمال کرتے ہیں، وہ من کا استعمال یہاں نہیں کرتے. تو عموماً جو اغلاط صلات میں ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسری زبان کا ہوتا ہے اور وہ غیر اجنبی زبان میں گفتگو کرتا ہے اور اپنی زبان کے صلے کے موافق اس میں صلہ استعمال کرتے ہیں. بہرحال اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ صلوں میں انسان غلطی کرے. معجم الاخطاء الشائعہ اس قسم ایک کتاب ہے جس میں صلوں میں غلطی اور لغت سے متعلق جو عوام یا علماء غلطی کرتے ہیں اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ توفیق کا جو صلہ ہے یہ لام آتا ہے، یعنی یہاں ہونا یہ چاہیے لما وفقنی اللہ تعالی لتالیف تنقیح الاصول، لیکن مصنف نے بے تالیف کا لفظ استعمال کیا. اور پھر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کے لیے جواب بھی دیا، یعنی تعویل بھی کی ہے. اور ایک تعویل تو یہ کی ہے کہ اس میں تسامح سے انہوں نے کام لیا ہے، تسامح کی تعریف ہم کرتے ہیں. اور یا اس میں دوسرا جواب انہوں نے دیا ہے کہ یا تضمین ہے، یعنی وفقہ کو شرف کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور شرف کا جو صلہ ہے وہ با استعمال ہوتا ہے. لما شرفنی اللہ بتالیف تنقیح الاصول، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تنقیح الاصول کتاب لکھنے سے مشرف کیا. تو اور پھر آگے یہ ایک ان کی عادت بیان کی کہ مصنف اکثر ایسا کرتے، آگے بھی آ جائے گا کہ جگہ جگہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس کا صلہ یہ نہیں آتا. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ مصنف معنی کو دیکھتے ہوئے وہ صلہ بدل دیتے ہیں، کیونکہ اس معنی کے اعتبار سے اس کا صلہ وہ آتا ہے، لفظ کو وہ نہیں دیکھتے. تسامح کس کو کہتے ہیں؟ تسامح کہتے ہیں استعمال اللفظ فی غیر الحقیقت بلا قصد علاقت معنوی ولا نسب قرینۃ دالۃ علیہ اعتمادا علی ظہور المعنی فی المقام. اس سے پہلے ہم نے بتا دیا کہ ایک حقیقت ہوتا ہے اور ایک مجاز. حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، اور مجاز اس کو کہتے ہیں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو. اس کے لیے پھر ہم نے بتایا تھا کہ مجاز کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت اور مجاز میں علاقہ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ غیر حقیقت میں استعمال ہو اور علاقہ بھی نہیں ہوتا اور نہ قرینہ ہوتا ہے، لیکن متکلم کو اعتماد ہوتا ہے مخاطب پر کہ مخاطب اس سے غلطی نہیں کرے گا. تو کبھی کبھی اس کو تسامح کہتے ہیں. تو تسامح کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی انسان ایک لفظ اپنے معنی موضوع کے علاوہ دوسرے میں استعمال کرتا ہے. جہاں تک تضمین کا معنی ہے تو تضمین اس کو کہتے ہیں ضمن یضمن تضمیناً، ضمن میں لینا، بغل میں لینا. یعنی ایک لفظ آدمی استعمال کرے لیکن وہ دوسرے لفظ کو متضمن ہو، دوسرے معنی، یعنی ایک لفظ بول کر دوسرا لفظ معنی مراد لے لے، اور پھر چونکہ وہ دوسرا لفظ مراد لیا ہے تو اس کا آگے جا کر اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے یعنی اس کا اعتبار کرے. تو تضمین کہتے ہیں ان یضمن لفظ معنی لفظ آخر، ایک لفظ ہو اور وہ دوسرے لفظ کے معنی کو متضمن ہو. ای ایقاع لفظ موقع غیرہ، ایک لفظ کو دوسرے کے لفظ میں کی جگہ لانا اور پھر اس کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا. یعنی لفظ تو وہ یہ والا استعمال کرتا ہے لیکن وہ دوسرے معنی کو چونکہ شامل ہے تو
تو اس دوسرے معنی والا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے متضمن ہے اور اس پر شامل ہے۔ تو جس طرح یہاں بھی وفقنی اللہ تعالی ہے، تو وفقنی لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن یہ شرفنی کے معنی میں اس کو لیتا ہے، اور واقعی یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی توفیق دیتا ہے تو انسان اس سے متشرف بھی ہو جاتا ہے، تو یہ معنی بھی اس کے ضمن میں ہے، تو لہٰذا یہ معنی لے کر اس کو آگے اس کے مطابق صلہ لے آتا ہے، اور وہ بھی تالیف یعنی باہر فجر کا لفظ وہ ذکر کر دیتا ہے۔ پھر یہ جو تضمین ہوتا ہے، تو تضمین تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اس لفظ کو اس کی جگہ رکھ کر آدمی استعمال کر سکتا ہے، جیسے لما وفقنی اللہ بتالیف تنقیح الاصول، اس کو اگر ہم اس طرح کریں لما شرفنی اللہ بتالیف تنقیح الاصول، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ یہ وفقنی کو اپنی جگہ رکھا جائے اور اس کے لیے ایک محذوف نکالا جائے، جیسے کہیں لما وفقنی اللہ متشرفا بتالیف تنقیح الاصول، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تنقیح الاصول کتاب لکھنے کے ساتھ متشرف ہونے کی، تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو تضمین کہتے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے منہج کے بارے میں بتایا تھا کہ، اور وجہ بھی ذکر کی کہ جب میں نے تنقیح الاصول لکھی تو تنقیح الاصول کتاب مشکل تھی اور بعض مقامات مغلق تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے مشکل مقامات کو کھولوں اور اس کو واضح کروں، اور پھر اس کے ضمن میں میں نے ان باتوں کا خیال رکھا ہے کہ جو بہت آسان باتیں اس کی تشریح نہیں کی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، جو مشکل باتوں کو سمجھنے والے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے لیے آسان ہے۔